دینی، اصلاحی، اخلاقی، سیاسی، معلوماتی، معاشرتی اور دلچسپ کہانیوں کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک پر اسرار گاؤں کی کہانی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں تھا جس کا نام ڈراؤنا گاؤں تھا۔ یہ گاؤں پہاڑوں کے درمیان میں واقع تھا اور ہر طرف جنگلات اور سنسان راستے تھے۔ اس گاؤں کی خاص بات یہ تھی کہ یہاں رات کو کوئی باہر نہیں نکلتا تھا۔ ایک دن ایک نوجوان لڑکا فیضان اپنی دادی کی کہانیوں سے تنگ آ کر گاؤں کی اصلیت جاننے کا فیصلہ کرتا ہے۔ وہ اپنے دوستوں کو لے کر رات کے وقت جنگل کی طرف نکل جاتا ہے۔ رات گہری ہو چکی تھی اور چاند کی روشنی نے جنگل کو خوفناک بنا دیا تھا۔ درختوں کے سائے میں عجیب و غریب شکلیں بن رہی تھی۔ فیضان اور اس کے دوست دل میں ہمت باندھے آگے بڑھتے رہے۔ جنگل میں آگے بڑھتے ہوئے اچانک انہیں ایک بڑی پرانی حویلی نظر آئی۔ یہ حویلی خالی اور ویران تھی، لیکن ایسا لگتا تھا جیسے یہاں کچھ چھپا ہوا ہو۔ فیضان نے حویلی میں داخل ہونے کا فیصلہ کیا۔ جب وہ حویلی کے اندر داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ دیواروں پر قدیم تصویریں لگی ہوئی ہیں۔ یہ تصویریں گاؤں کے لوگوں کی تھیں جو کئی سال پہلے لاپتہ ہو گئے تھے۔ اچانک ایک زوردار آواز آئی، "یہاں سے فوراً نکل جاؤ!" سب کے دل دہل گئے۔ فیضان کے دوست ڈر کے مارے واپس بھاگ گئے، لیکن فیضان نے ہمت نہ ہاری۔ وہ حویلی کے اندر اور گہرائی میں چلا گیا۔ ایک کمرے میں اسے ایک پرانی کتاب ملی جس پر عجیب و غریب نشان بنے ہوئے تھے۔ جب فیضان نے کتاب کو پڑھنا شروع کیا تو اس میں لکھا تھا کہ اس گاؤں کے لوگوں نے ایک دوسرے کے ساتھ بہت برا سلوک کیا تھا۔ وہ جھوٹ بولتے، دھوکہ دیتے اور ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے تھے۔ اس وجہ سے ایک پرانی بدروح نے گاؤں کو اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ کتاب میں یہ بھی لکھا تھا کہ اگر گاؤں کے لوگ دوبارہ ایک دوسرے سے محبت اور احترام کے ساتھ پیش آئیں گے تو بدروح اس گاؤں کو اپنی گرفت سے آزاد کر دے گی۔ فیضان نے گاؤں واپس جا کر لوگوں کو کتاب کی کہانی سنائی۔ اس نے انہیں سمجھایا کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور احسان سے پیش آنا چاہیے۔ سب لوگوں نے مل کر وعدہ کیا کہ وہ دوبارہ کبھی ایک دوسرے کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ کچھ ہی دنوں میں گاؤں میں تبدیلی آنا شروع ہو گئی۔ لوگوں نے ایک دوسرے کی مدد کرنا شروع کر دی، جھگڑے ختم ہو گئے اور بدروح کا سایہ گاؤں سے اٹھ گیا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے کہ اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت، احترام اور مدد کے ساتھ پیش آئیں گے تو ہماری زندگی میں بھی خوشیاں اور سکون آئے گا۔ گاؤں کے لوگ اب خوشحال زندگی گزار رہے تھے اور فیضان کا حوصلہ اور ہمت سب کے لیے ایک مثال بن گیا۔ میرے دوستو، اگر کہانی آپ کو پسند آئی ہے تو ایک پیارا سا لائک ضرور کر دیجئے۔ جزاکم اللہ۔